اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے زیادہ خوش ہیں تو یہ کہانی سنیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی چونٹی کی ہے جس نے خوشی کا راز جاننے کے لیے پوری دنیا گھوم لی، مگر جو جواب اسے ملا وہ تمہیں حیران کر دے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانے درخت کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی چونٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی زندگی سے پریشان رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی بیکار لگتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کوئی اسے نوٹس نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا اور اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ ایک شام وہ ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک بوڑھا فقیر وہاں سے گزرا۔ اس نے چونٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی یہ آنسو کیوں؟ چونٹی نے سسکتے ہوئے کہا، بوڑھے فقیر میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی تیرے دل میں ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، اپنی قدر کرو۔ مگر چونٹی کے آنسو نہ رکے۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں اس کی زندگی بے معنی ہے۔ آخر کار بوڑھے فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا بیٹی بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اگر تجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کریں گی؟ میں تجھے وہ بنا دوں گا۔ چونٹی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے فوراً کہا، میں ایک رنگ برنگی تتلی بننا چاہتی ہوں۔ سب مجھے دیکھیں گے، میری خوبصورتی کی تعریف کریں گے اور میں آزاد ہو کر پھولوں پر ناچوں گی۔ بوڑھے فقیر نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے۔ تو پہلے تتلی سے جا کر پوچھ کہ وہ اپنی زندگی سے کیوں خوش ہے۔ اگر تو خوشی کا راز جان لیتی ہے اور پھر تو میں تجھے تتلی بنا دوں گا۔ چونٹی خوشی سے اچھلتی ہوئی نکل پڑی۔ وہ ایک پھول پر گئی جہاں ایک تتلی اپنے رنگین پروں کو ہلا رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے تتلی، تم اتنی خوبصورت ہو، سب تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم تو بہت خوش ہوگی۔ تتلی نے اداس ہو کر کہا، نہیں بہن، میری زندگی مشکل ہے۔ سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں مگر میری عمر بس چند دنوں کی ہوتی ہے، میں جلدی ختم ہو جاتی ہوں، اس لیے میں ہر وقت ڈرتی ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شہد کی مکھی سب سے خوبصورت ہے، سے خوش ہے کیونکہ وہ شہد بناتی ہے اور سب کے لیے مفید ہے۔ چونٹی تتلی کو چھوڑ کر ایک باغ میں شہد کی مکھی کے پاس گئی۔ مکھی پھولوں سے رس پی رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے مکھی، تم شہد بناتی ہو جو سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ مکھی نے اداس آواز میں کہا، نہیں بہن، میری زندگی آسان نہیں، میں دن رات محنت کرتی ہوں مگر لوگ میرا شہد چوری کر لیتے ہیں، کبھی کبھی وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں، میں اپنی محنت کی قدر نہیں پاتی۔ مجھے لگتا ہے خرگوش سب سے خوش ہے کیونکہ وہ جنگل میں آزاد گھومتا ہے۔ چونٹی جنگل کی طرف دوڑی جہاں ایک خرگوش ہری گھاس پر اچھل رہا تھا۔ چونٹی نے کہا،
اے خرگوش تم کتنے مزے میں ہو، تم جنگل میں آزاد گھومتے ہو، تم تو بہت خوش ہو۔ خرگوش نے اپنے کان ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی اتنی اچھی نہیں، مجھے ہر وقت شکاریوں سے بھاگنا پڑتا ہے، کھانا ڈھونڈنا مشکل ہے اور میں ہر وقت ڈر میں رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے پرندے سب سے خوش ہیں کیونکہ وہ آسمان میں اڑتے ہیں۔ چونٹی ایک بلند درخت پر چڑھی جہاں ایک رنگین پرندہ گانا گا رہا تھا۔ اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے پرندے، تم آسمان میں اڑتے ہو، تمہاری آواز سب سے بلند ہے، سب کو تمہاری آواز اچھی لگتی ہے، تم تو بہت خوش ہو۔ پرندے نے اپنی پر ہلائے اور کہا، بہن نہیں، میری زندگی آسان نہیں، کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، شکاری پیچھا کرتے ہیں۔ سکون کہا۔ پرندہ رو پڑا اور بولا، میں نے ساری دنیا گھوم لی، ہر قسم کے جانوروں سے ملا، مگر سب کے اپنے مسائل ہیں، کوئی مکمل خوش نہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے چونٹیاں سب سے بہتر زندگی گزارتی ہیں، وہ سب مل کر اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا، وہ محفوظ ہے۔ یہ سن کر چونٹی کے دل میں روشنی سی آئی، وہ تیزی سے بوڑھے فقیر کے پاس واپس آئی، اس کے آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو بیٹی کیا سیکھا؟ چونٹی نے کہا، بوڑھے فقیر، اب میں سمجھ گئی کہ ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے، تتلی اپنی عمر سے پریشان ہے، مکھی اپنی محنت کی قدر نہ ہونے سے، خرگوش شکاریوں سے، اور پرندے سکون نہ ملنے سے۔ میں وہی رہنا چاہتی ہوں جو ہوں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش تھی۔ جب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہے، مگر شاید وہ بھی کسی اور کو دیکھ کر یہی سوچتا ہو۔ اس لیے اپنی زندگی سے پیار کرو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ شاید کسی اور کا خواب ہو۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ خوشی تمہارے دل میں ہی ہے۔